السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سلام قبول کریں۔ جمعرات ہے، نماز مغرب کے بعد مبارک دن کی ان گھڑیوں میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتا ہوں، اور کرتا کیا ہوں، کرتا یہ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور ذکر کے بعد آپ کو سلام اور دعائیں کہتا ہوں، اور پھر امیگریشن قوانین، حالات حاضرہ اور کیا چل رہا ہے، جابز کا بھی اکثر و بیشتر معاملات آ جاتے ہیں، اور اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا، ایسا ہے کہ ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں، اور پھر درود و سلام میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر۔ امیگریشن کے حوالے سے آپ سوال تیار کر لیں، میں جو اس وقت آپ کے لیے بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آج امونیا بازار میں صبح جانے کا اتفاق ہوا، سب سے پہلے تو نہیں کیا، ہاسپٹل میں گلزار جیمی صاحب کے ساتھ ایک ساتھی تھے ان کے، تو ان کی تیمارداری کے حوالے سے ڈاکٹرز کے ساتھ معاملہ تھا۔ اس کے بعد امونیا بازار گیا تو ہر طرف پولیس دیکھی بازار میں، تو کچھ ساتھیوں نے، ہمارے دکاندار ساتھیوں نے، ایک پولیس والے کی شکایت کے طور پر مجھے کچھ چیزیں بتانی تھیں، تو ان سے میٹنگ ہوئی۔ تو اس میٹنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ کافی مہربانی یہ نوٹ فرما لیں، اور محمد عرفان آ کے اپنا پاسپورٹ ان سے، سید مصطفیٰ حسین سے لے لیجئے۔ اچھا، جابز ہیں، سلائی کا کام کرنے والے شہزادے جو ہیں ان کے لیے جابز ہیں، جابز کا اکثر آتا رہتا ہے، تو جابز کے حوالے سے بھی اب حقیقت یہ ہے کہ سلائی کا یہ کام مسخاتوں میں ہے۔ دروچ نام ہے اس کا، شامی فرد ہے۔ تو میرے بچوں، جہاں جاب کے لیے آپ جاتے ہیں نا، تو یہ سلائی کی میں نے تحقیق کی ہے، سلائی کا کام 3.5 یورو نہیں کرنا چاہیے، 4 یورو اور اس سے اضافی 1 گھنٹے کا کام سلائی میں کرنا چاہیے۔ جب آپ جائیں گے تو اپنی دہاڑی بھی طے کیا کریں، اپنا ہفتہ وار یا 15 دن بھی طے کیا کریں، اور جو گندے مندے لوگ ہوتے ہیں، دھوکہ فریب کرنے والے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد، ہر 10 روز بعد، ہر ہفتے بعد طے کریں کہ میری مزدوری مجھے چاہیے 4 یورو سے زائد۔ اب جب اس نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا، اس کا بھی نمبر اور لکھا ہوا ایڈریس بھی، تو مزدور جو سلائی کا کام کرنے والے ہیں رابطہ کر لیجئے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ اگر تم 3 یورو گھنٹہ دو گے تو میں اس کا ذکر بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ 4 یورو یا 4.5 یا 5 یورو فی گھنٹہ دو گے تو تب میں اس کا اعلان کروں گا۔ تو وہ مان گیا، کہتا ہے ٹھیک ہے، 4 یورو اور سے اضافی، اگر کاریگر بہت زیادہ اچھا ہوا 4.5 یا 5 یورو فی گھنٹہ دوں گا، اور اگر مناسب ہوا تو 4 یورو گھنٹہ دوں گا۔ آپ رابطہ کر لیجئے تاکہ آپ جو ہے وہ اس طرح قومیں بیست اور ذلیل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک طرف ہم میل کے ذریعے، آن لائن سسٹم کے ذریعے ان سے رابطے میں رہے۔ اچھا جی، راسم راجپوت ہیں۔ راسم راجپوت کہتے ہیں کہ یونان میں جو لوگ بہت عرصے سے رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بات کریں۔ 20 سال کے بعد بھی اسٹے پیپر والا اور ریزیڈنٹ والا فیملی نہیں آ سکتی، والے پیپرز پر فیملی نہیں آ سکتی۔ اصل میں راسم راجپوت صاحب ایسا ہے کہ بالکل بات کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، آپ کے لیے بات کیوں نہیں کریں گے۔ اصل میں ایسا ہے کہ کسی بھی ملک کے باشندے سفیروں کی سفارتکاری سے وہ ملکوں کے راستے کھلتے ہیں یا بند ہوتے ہیں۔ تو جس ملک کا ایک برتھ سرٹیفکیٹ نہیں مانتے، یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر سے، ہمارے چپڑاسی سے ٹیسٹ کراؤ گے، ہم تحقیق کریں گے، تو تب وہ آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ تب تسلیم کیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ کے ملک کا وزیر یا سفیر اس بیچارے کو شاید اس بات کا احساس نہیں کہ اس نے یہ کتنا بڑا جو ہے نقصان کر دیا ہے۔ لیکن اب اگلی بات آپ کو آس امید کی بات بتاؤں، یہ 2011 سے اب تک فیملی کا بڑا سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے، تو فیملیز کو نہیں آنے دیتے۔ اب ایسا ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو 2 چیزیں ہیں، وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ اس دفعہ یونانی امیگریشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ
ٹورزم کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، ٹورزم کو۔ تو ٹورزم کے حوالے سے اگر آپ فار ایگزامپل اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو یہ کہیں، یہ ایک تجویز ہے کہ وہ یونان کا ویزا اپلائی کرے، کیونکہ 3 ہفتے قبل اویس ہمارا ایک شہزادہ ہے، ادھر کالیتھیا نیو کوزمو کے علاقے میں رہتا ہے، تو اس کی اہلیہ نے اپنی بیس پر ان کو خوش آمدید، اس ہماری بیٹی بہنا جو بھی آئی ہے، تو کچھ فیملیز آئی ہیں، تو کیسے رہی ہے کہ یونان نے فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ٹورزم کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے پیسے لگوانے ہیں تاکہ وہ یونان آئیں، اور پھر انہوں نے چونکہ ان گرمیوں میں الیکشن کرانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، 2 چیزیں بڑے زور دیں گے، ایک ڈیپورٹیشن کا اور ایک ٹورزم اور اس طرح مختلف معاملات کا۔ اچھا، تو 2 چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، ایک تو ڈائریکٹ گریک امبیسی اسلام آباد میں میل بھیجیں کہ میرے ساتھی مطلب اتنی دیر سے پاکستان نہیں آ سکے، تو میں اس طرح گرمیوں کی چھٹیاں یونان میں گزارنا چاہتی ہوں، اگر بچے بالغ نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، تو بچوں سمیت اپلائی کریں، اور اس میں پھر وہ تقاضا کریں گے کہ آپ بینک اکاؤنٹس یہ وہ کر لیں۔ اچھا، دوسرا اس کا راستہ یہ ہے کہ یونان میں انہوں نے سرمایہ کاروں کو بڑا زیادہ تعداد میں لینے کے لیے، یہ بھی آپ اور پرانے سارے افراد کے لیے یہ 2 تجاویز آج کے پروگرام میں پہلے سے نوٹ تھیں، اوپر سے آپ کا سوال آ گیا۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ گولڈن ویزا ایک جو ہے وہ اس سلسلے میں بھی ہماری فیصل آباد سے اور مختلف علاقوں سے فیملیز آئی ہیں۔ گولڈن ویزا میں یہ طریقہ کار ہے کہ 2,50,000 یورو کی انویسٹمنٹ سے آپ اپنی فیملی کو بھی لا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی فرد پاکستان میں ہے، بڑے سارے بچے پوچھتے ہیں کہ میں ویزا کیسے لے سکتا ہوں، میں یونان کیسے سکتا ہوں، تو یونان آنے کا پرانے یا نئے، اچھا آپ کی فیملی، آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں گولڈن ویزا لینا چاہتی ہوں، تو اس میں اگر آپ کا باس، آپ کا مالک آپ سے بڑا کوآپریٹیو ہے، تو اس طرح کچھ اسکیم شروع کرے کہ وہ اپنی پراپرٹی فار ایگزامپل بیچنا چاہتا ہے یا مختلف معاملات کرنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں چونکہ اس کی تفصیل و تشریح کافی لمبی ہے، تو اس میں پھر بڑا قریب سے ربط کی ضرورت ہے۔ بہرحال اپنے مالک سے اس سلسلے میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ گولڈن ویزا کے حوالے سے جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بڑے سارے ہمارے بچے، ہمارے ساتھی بہت پیارے یونان کو چھوڑ گئے ہیں کہ فیملی نہیں آنے دیتے، تو فیملی اس لیے نہیں آنے دیتے کہ سفیر سفارتکاری کی بجائے رشوت دیتے رہتے ہیں، مختلف ایسے معاہدے کرتے رہتے ہیں، تو وہ بیچاروں ان کا تو معاملہ سفارتکاری کریں تو پھر تو اللہ اللہ خیر صلاح، پھر تو کام ہو، لیکن جب ان کو اس بات کا فکر ہی نہیں کہ آپ کی فیملی آتی ہے یا نہیں، آپ اٹیسٹیشن کے لیے کتنے خجل خوار ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر آپ یہ جو تجاویز ہیں ان پہ غور فرما لیجئے۔ اچھا، اب آصف محمود ہیں، آصف کہتے ہیں کہ میں پاکستان آیا ہوں، تصویر والی وائٹ خرتی پر کیا اس کی میعاد بڑھا دی گئی ہے؟ برائے مہربانی بتا دیں۔ اچھا، کسی تصویر والی خرتی کی میعاد شیاد کوئی نہیں بڑھائی گئی، یہ صرف آدیہ دیامونس جو ہیں ان کی 31 مارچ تک ایکسٹینشن ہے۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کارڈ جو ہے، اگر آپ کا کارڈ 31 مارچ تک ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ 31 مارچ تک اس سے قبل واپس تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ جو ویویوشیاں ہوتی ہیں اس میں خدا نخواستہ کوئی مسنگ آ جائے، کوئی لپی آ جائے، کوئی فنگر آ جائے، تو آپ کا اپنے پیریفیریا سے رابطہ لازم ہے۔ طاہر صاحب ہیں، طاہر کہتے ہیں کہ 7 سال پر جو پیپرز بنے ہیں اس پر پہلی مرتبہ 3 سال کا کارڈ ملتا ہے، لیکن اس کے بعد 2 سال کا کارڈ ملتا ہے، رینیو کرانے کے بعد رہنمائی فرما دیں۔ طاہر شہزادے، اصل میں بالکل ایسا ہی ہے، پہلی دفعہ 3 سال کا، دوسری دفعہ 2 سال کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہی امیگریشن پالیسی ہے، تو جو دیتے جاتے ہیں لیتے جاؤ، یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی ایسی رہنمائی نہیں ہے، یہ قانون ہے، یہ طریقہ کار ہے جو امیگریشن پالیسی میں وضع کیا گیا ہے، تو اس کے مطابق وہ دیتے ہیں۔ فاروق صاحب ہیں، فاروق کہتے ہیں کہ سر مجھے شوگر ہے، کیا میں اس بنیاد پر میرا کارڈ بن سکتا ہے؟ فاروق صاحب، حالات بڑے برے ہیں، اور ان دنوں میں بڑا تقریباً جنوری سے اب تک
جو ہے نا وہ کارڈ وائٹ کارڈ کا طریقہ تقریباً بند ہے، اور اس پہ اگر کوئی رستہ ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وکیل کے ذریعے آن لائن بھیجنا ہوتا ہے، اور اس کے بھیجنے کے بعد کب وہ جواب دیں، کب یہ کریں، یہ معاملہ ہے۔ شہزاد صاحب ہیں، سر اگر مالک یونان سے اسپانسرشپ کرتا ہے تو وہ بندہ پاکستان سے ویزا پر آ سکتا ہے؟ اگر آ سکتا ہے تو ڈاکومنٹ کیا چاہیے؟ اچھا شہزادے، یہ اب یہ بھی ایک بات ہے کہ پچھلے دنوں میں کچھ حقیقی جو بات ہے نا، حقیقی وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یونان میں کافی مزدوروں کی ضرورت ہے، فیکٹری سے لے کر مرغی کے کام سے لے کر کھیت کھلیان کے کام سے لے کر زمینداری تک مزدوروں کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ آئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ویزا مل سکتا ہے تو کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے؟ یہ ڈاکومنٹس کیا چاہیے یہ سفارت خانہ طلب کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ میل کریں گے یا آپ کا مالک کرے گا یا مالک کا وکیل کرے گا تو وہ پھر ایک ڈیٹیل بتا دے گا یہ چیزیں میسر کریں، اکٹھی کریں اور ہمیں بھیجیں، تو وہ چیزیں پھر آپ بھیجیں گے۔ امکان ہے، تھوڑا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کے روابط اچھے بالکل بھی نہیں، جیسے کہ دیکھا نہیں پہلے 20 سال سے 25 سال سے فیملیز ادھر ہیں لیکن ان کو آنے کا راستہ نہیں دیتے۔ عثمان ہیں، عثمان کہتے ہیں کہ عادیہ ارگاسیہ کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ عثمان، میرے بچے میرے شہزادے، عادیہ ارگاسیہ کام کرنے کی اجازت کو کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ قانونی طور پر ریکارڈ میں آ جاتا ہے، اور ریکارڈ میں آ جانے کے بعد وہ قانونی کام کر سکتا ہے، پولیس سے اس کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پر سفر نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ باہر اپنے وطن، اور یہ آخری عادیہ ارگاسیہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ جو 9 ماہ کام کرنا اور 3 ماہ اپنے وطن جانا، اگر وہ معاہدہ جس طرح بنگلہ دیش کا ہو گیا تو یہ اپریل اور مئی میں اس کو نیشنل اسمبلی سے پاس کر کے اس کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ عادیہ ارگاسیہ بھی اب ختم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، بلال صاحب ہیں، تو بلال کہتے ہیں کہ مجھے پولیس کی طرف سے 7 دن کا پیپر ملا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ قاتحہ کی جائیں۔ جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ کال کریں گے، لیکن ابھی تک کال نہیں کی گئی۔ اچھا بلال صاحب، قاتحہ کی آپ جب گئے تھے تو کیا آپ نے اپنا اندراج کرا دیا تھا؟ اگر آپ نے 7 دنوں کے اندر اندر اندراج کرا دیا تھا تو پھر آپ واقعی انتظار کریں گے۔ اب یہ کوئی پتہ نہیں کہ 1 ماہ کرنا ہے یا 6 ماہ کرنا ہے یا اس سے بھی زائد، بڑے سارے لوگ، لیکن 7 دن کے اندر اندر آپ نے آن لائن کسی وکیل کے ذریعے ان کو میل بھیجنی تھی کہ جناب مجھے ٹائم اپوائنٹمنٹ دے، میں آ کے اپنی تفصیلی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں، تو اس طرح پھر وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب بڑے سارے بچوں نے یہ سوال لکھا ہے، اور یہ سوال ہے J.Aslam یوٹیوب پر آپ کے لیے، وہ پتہ ہے نا بڑے سارے اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ J.Aslam کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا جو وہ بلاگ ہے اس پر بھی بہت زیادہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو اس پر بھی آپ دیکھ لیا کریں۔ تو یہ J.Aslam جو ہے اس کے حوالے سے سوالات آئے ہیں، تو وہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آؤٹ پاس کے حوالے سے بڑے سارے بچوں نے پوچھا ہے کہ آؤٹ پاس جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان مزدور ہمارا پاکستانی شہزادہ واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنے سفارت خانے میں جاتا ہے، اور وہاں سے جو عارضی پاسپورٹ ہوتا ہے اس کو آؤٹ پاس کہتے ہیں۔ آؤٹ پاس آپ کا سفارت خانہ بناتا ہے، اور پھر IOM ایک ادارہ ہے، یا دوم اسے کہہ لیں گریک میں، انگلش میں IOM ہے، 2 نیسو 6 نمبر جو میٹرو جاتی ہے نا، یہ ایڈریس ہے، وہاں جا کے اندراج کراتے ہیں، آؤٹ پاس پہلے بناتے ہیں اور پھر اس سے ادارے میں کرتے ہیں، وہ ٹکٹ اور آپ کو خرچ
370 یورو یا 500 یورو، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ تو اس طرح ایلینیکو جانے والی میٹرو جو ہے امونیا سے، سیدگما سے، پیرستیری سے ایلینیکو کی طرف جانے والی ٹرین آلیموس اسٹیشن پر اترنا ہے، اور پھر آلیموس سے پھر آپ نے دودیکا نیشو 6 نمبر پر ان کا ایڈریس ہے، یہ آؤٹ پاس اور واپس رضا کرانہ جانے کا۔ اس میں جے ڈاٹ اسلم میں نا بڑی تفصیل سے یہ رضا کرانہ واپسی کی ویڈیوز موجود ہیں، رابطہ نمبر موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، سب کچھ۔ عدنان شاہ صاحب ہیں، عدنان کہتے ہیں کہ مجھے اسائلم والے پیپر دیے ہیں کہ میرا وائٹ کارڈ ریجیکٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ مجھے اسائلم والے نے ریجیکٹ دے دیا۔ اچھا، آگے ریجیکٹ ہو گیا، کہاں سے چیک کروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عدنان شاہ صاحب، آپ کو اگر اس کا فیصلہ مل گیا، آپ کی اسائلم کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آج کل آن لائن سسٹم ہے، آن لائن سسٹم میں کسی بھی وکیل سے آپ جب جائیں گے تو وہ چیک کر کے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا فیصلہ آ گیا۔ اور دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو وکیل جا کے لے لیتا ہے، اور دوسرا صورت یہ ہوتی ہے، اکثر و بیشتر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ آپ کے گھر، آپ کے ایڈریس پر بھیج دیا جائے گا۔ فیصلہ ملنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا آپ کو لکھا ہے، کیا ایڈوائز ہے اور کیا کرنے کا انہوں نے بتایا، اس کے مطابق پھر آپ کریں گے۔ اچھا، مانور ہیں، مانور کہتے ہیں کہ سر 7 سال کے پیپر جمع کروائے ہیں، آپ کی معلومات چاہیے۔ 1 سال ثبوت کے طور پر میرے پاس پولیس کا پیپر ہے جو 1 مہینہ کا ملتا ہے۔ 2016 میں نے پاسپورٹ بنایا تھا، لیکن ثبوت نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر پاسپورٹ بنوانے والی رسید نہ ہو تو ایمبیسی میں جا کر نکال سکتا ہے، کیا یہ ثبوت کام کرے گا؟ اچھا، ایسا ہے کہ شہزادے مانور کہ پولیس والا پیپر جو ہے وہ تو 100% بالکل ٹھیک ہے، چلتا ہے۔ پاسپورٹ کے حوالے سے آپ کو کہوں گا کہ جب آپ نے 2016 میں پاسپورٹ بنوایا تو آپ اپنے سفارت خانے میں جائیں، سفارت خانے سے جا کر لیٹر جاری کرائیں کہ آپ کا پاسپورٹ ریکارڈ 1 بنا 2 بنے، کب بنے، اور اگر رسید مل جائے جو کہ یونانی ایک ثبوت ہے تو وہ سونے پر سہاگا ہوگا، آپ کا کام اچھے طریقے سے چل گا۔ اچھا جی، دیپک کمار ہیں، دیپک کہتے ہیں کہ غیر قانونی ہوں تو کیا مالک قانونی ہونے میں مدد کر سکتا ہے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ دیپک کمار صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ایسا ہے کہ مالکان آدھی ارگاسیہ کا قانون جو ہے اس پر عملداری کرتے ہوئے کچھ علاقوں میں ابھی یہ چل رہا ہے، کچھ علاقوں میں اس کو روک دیا گیا ہے، تو زمیندارے کا کام کرتے وقت مالکان آئندہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو اس میں امید ہے کہ مدد کر سکیں گے، لیکن صرف موسمی کام، ٹورزم، کلچر، بھیڑ بکری اور اس طرح کے کاموں میں، دوسرے کاموں میں شاید مالکان کا ابھی تک کوئی تصور نہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، تو اس لیے زمیندارے کے کام میں زیادہ امکان ہے۔ تیمور شاہ صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بھائی اٹلی گیا تھا، وہاں سے ڈپورٹ ہو کر یونان پاترا آیا ہے اور اسائلم اپلائی کیا، لیکن دونوں بار ریجیکٹ ہو گیا، اب کوئی رستہ ہے قانونی ہونے کا؟ تیمور شاہ صاحب، اصل میں اسائلم کی 2 دفعہ جب کینسلیشن یا مسترد آ جائے تو تیسرا رستہ صرف اور صرف عدالت کو رجوع کرنے کا ہوتا ہے۔ عدالت میں بھی کچھ امکان زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ عدالت ثبوت اور دلیل مانگتی ہے۔ اچھا، اسائلم میں بتاتا چلوں کہ بڑے سارے نوجوان، بڑے سارے شہزادے بنیاد جو ہے اس کو ہی نہیں فار ایگزامپل جانتے، تو جو بھی کہانی آپ کہیں، کہانی تو اصل میں وہی ہوتی ہے جو اصل ہو۔ اچھا، اب اسائلم کا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی فرد کو اس کی جان کا خطرہ تھا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے کہیں دوسری جگہ اس نے پناہ لی۔ دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے عقائد کے حوالے سے خطرہ تھا کہ آپ کے عقائد جو ہے، آپ کی آزادی جو ہے اس کو سلب کر لیا جائے گا، یا کسی طرح سے وہ سسٹم، وہ نظام جو ہے آپ کو اس قدر پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا
دماغ، آپ کی آزادی، آپ کے عقائد سب کچھ چھین لیں گے۔ تو یہ ایک رستہ ہوتا ہے تیسرا۔ اور ہم اکثر و بیشتر ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میں مزدوری کرنے آیا ہوں، سانچ کو آنچ نہیں۔ لیکن سیاسی سٹے کے قوانین میں اگر آپ ایسا کہتے ہیں یا چھوٹا موٹا کوئی معاملہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مزدوری کرنی تھی یا میرا دل کیا میں آ گیا، تو وہ قانون کہتا ہے کہ اس اسائلم کو فوراً روک دیا جائے، ریجیکٹ کر دیا جائے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب کوئی اسائلم کے لیے جائے پہلے 2-4 بنیادی الفاظ کہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کہنا ہے اور میری کہانی کیا ہے۔ اچھا، راوندر کمار ہیں، راوندر کہتے ہیں کہ سر غیر قانونی افراد کے لیے کوئی اچھی خبر ہے؟ وائٹ کارڈ کیسے بن سکتا ہے؟ بہت مشکل میں ہوں۔ راوندر کمار، ایسا ہے کہ وائٹ کارڈ کے لیے تو اسکائپ پر اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ وائٹ کارڈ تقریباً اس وقت پچھلے 5-7 ماہ سے پچھلی جنوری سے تقریباً رکاوٹ کا شکار ہے۔ لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ وائٹ کارڈ کو اسکائپ کے ذریعے ہی لیا جاتا رہا ہے، چہ جائے کہ اب کافی ساری اس میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ عادیہ ارگاسیہ کا قانون تھا لیکن اب اس کو بھی روکا جا رہا ہے۔ تو اس میں اب اگر آپ کسی زمیندار کے پاس کام کرتے ہیں یا باہر دور کام کرتے ہیں تو اس زمیندار سے جڑے رہیں۔ عین ممکن ہے کہ 2 ماہ کے بعد جو قانون جس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس طرح مزدوروں کو لیگل کرنے کا وہ جو نیا معاہدہ ہے، ایک طرف سختی بھی بڑی ہے اور دوسری طرف وہ جو معاہدے نئے ہیں امیگریشن پالیسی کے والے سے، ان کا بھی 2 ماہ بعد، اپریل کے بعد مئی میں امکان موجود ہے۔ تو اس لیے جو شہزادے جہاں جہاں ہیں، تو میں تو اس کو نصیحت کرتا ہوں، تجویز کرتا ہوں کہ آپ کسی نہ کسی مالک کے قریب رہیں، جڑے رہیں۔ عادیہ ارگاسیہ بن سکتا ہے تو بنوائیں، تاکہ جب لیگل ہونے کا موقع آئے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مالک موجود ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے تقریباً وہ سعودیہ میں نہیں کفیل سسٹم، اور عرب میں جیسے کفیل سسٹم ہے، یہ تقریباً شاید انہوں نے کہا کہ وہ لے گئے سارا کچھ، غلام سارے لے گئے ہیں، سارے لوگوں کو بنا دیا، تو ہم بھی اس طرح کا سسٹم کریں۔ بہرحال یہ ہے آپ کا طریقہ کار۔ عامر انور بھٹی خوش آمدید کہتا ہوں اور کہتے ہیں کہ سر 3 دن سے میرا بیٹا نہیں مل رہا، میری مدد کریں۔ اچھا عامر انور بھٹی صاحب، پہلے تو دعائیں آپ کے لیے، دوسرا اس کا راستہ یہ ہے کہ مدد کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے میں ہوں ہی رضاکار، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ پہلی مدد آپ کے لیے یہ ہے، رہنمائی یہ ہے کہ اس طرح کا آپ کا یا کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو قریب ترین پولیس اسٹیشن میں اس کی تصویر کے ساتھ، اس کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے ساتھ پولیس رپورٹ، مسنگ کی پولیس رپورٹ کرانی ہوتی ہے۔ پولیس رپورٹ جب آپ کرا دیں گے تو پھر پولیس دیکھے گی کہ یہ بچہ کہاں ہے، ہاسپٹل میں کہیں حادثہ تو نہیں ہو گیا، کہیں پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار تو نہیں ہو گیا، کسی پولیس اسٹیشن، کسی علادہ پون، کسی سینٹر میں تو نہیں ہے۔ یہ وہ باقاعدہ سند والا رستہ اور طریقہ ہوتا ہے جس کے تحت یہ بنیادی سٹیپ کرنا ہوتا ہے۔ تو اپنے قریب ترین پولیس اسٹیشن میں اس کی مسنگ کی، لاپتہ ہونے کی، ایکسفانی سی سے کہتے ہیں گریک میں، تو یہ رپورٹ کرانی لازم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو میں حاضر ہوں اور بصد خوشی حاضر ہوں۔ چودھری علی اکبر ہیں، کہتے ہیں کہ میں یونان کا ویزا کیسے لے سکتا ہوں؟ چودھری علی اکبر صاحب، جناب ویزا لینے کے لیے میں نے تھوڑی دیر قبل وضاحت کر دی ہے۔ یونان کا ویزا لینے کے لیے یونانی ایمبیسی سے رابطہ کرنا پڑے گا، میل بھیجنی پڑے گی، اور پھر انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہوں، کیا مطالبہ کرتے ہیں، اس کے مطابق پھر آپ ویزا وہ آپ کو دیں گے یا نہ دیں گے، یہ ان کی گریک ایمبیسی کا معاملہ ہے۔ لیکن جنرل بتا دوں کہ میرے وطن سے، وطن عزیز پاکستان سے، ان کے ویزا شیزا کے معاملات میں بڑے سختی ہے، رکاوٹ ہے، زیادہ امکان نہیں ہوتا۔ میوش افضال ہیں اور کہتی ہیں کہ سر مجھے 2015 میں 1 ماہ کیمپ میں رہ کر ایک پیپر ملا تھا۔ 2016 میں میں نے آن لائن شاپنگ کی، میرے پاس پارسل آیا تھا، میرے
नाम पे आया, दोनों सबूत और 2017 में पासपोर्ट बनवाया था। ये तीनों सबूत पेपर्स जमा करवाने के लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक है जनाब। 2015 में जब आपको पुलिस का पेपर मिला कैंप से तो पक्का सनद वाला सबूत है। पार्सल की रसीद भी इंशाल्लाह आपको यूनानी महकमों से है तो वो भी मिल जाएगी। पासपोर्ट का आप लेटर बनवा लें तो उम्मीद है इंशाल्लाह बफज़ल ताला तीनों सबूत चल जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि सारे सबूत सामने रख के किसी वकील से जब आप फ़ाइल सारी सामने रखेंगी तो जो कमी बेशी हो जाएगी वो निकल जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह चल जाने चाहिए। बिलाल साहब हैं, कहते हैं कि सर क्या आप आदिया अरगासिया के लिए पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और कौन सी दस्तावेज़ की ज़रूरत है? बिलाल शहजादे आदिया अरगासिया के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। मालिक और मज़दूर का ये एक मुआहदा होता है। अब अंदेशा ये है कि बड़े सारे इलाकों में आदिया अरगासिया बनना बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है, क्योंकि आदिया अरगासिया के कानून को तब्दील किया जा रहा है। उसकी जगह नए मुआहदे नए कवानीन लाए जा रहे हैं। ये हैं जनाब मामलात जो अब तक मेरे पास थे। अच्छा, अब ऐसा है कि इन चीज़ों के हवाले से ना 19 मार्च को एक बहुत बड़ा जुलूस किया जा रहा है। इसकी तकरीबन अगले हफ्ते से मार्च के आगाज़ से जगह जगह पर पेरिस्तेरी, एथन, पेट्रालोना, निकिया, नया यूनिया, इराक्लियो 10, 15, 20 जगह पर शायद मैं जो है वो स्पीकर हूँ। लेकिन ये सारी यूनान में नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जो मुत्तहिदा महाज है उसके प्लेटफार्म से पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान की बाहमी जो शिरकतदारी है उससे हम ये जो इमिग्रेशन कवानीन हैं, ये मुख्तलिफ मुतशब्बान, ये नस्ल परस्ती, ये नए कवानीन जो ग़ुलामों की तरह जकड़ते हैं, तो उसके हवाले से 19 मार्च का एक प्रोग्राम है। जहाँ जहाँ आप हैं, अगर आप समझते हैं कि आप भी चाहते हैं आपने हकूक़ के लिए खड़ा होना, तो नस्ल परस्ती को ख़त्म करके मज़दूर को इज़्ज़त दी जाए, इमिग्रेशन दी जाए, पेपर्स खोले जाएँ और इस तरह पेपर ना दिए जाएँ कि जिस तरह ग़ुलामों के साथ उनको हाथ बांध के कहा जाता है कि इसी जगह पे काम करना है, इसी के साथ काम करना है, ये इलाका तुम नहीं छोड़ सकते। इन शराइत को जो मज़दूर के हक़ को सलब करें, उनके बग़ैर इज़्ज़त और आबरू के रस्ते पर और अल्लाह के रसूल का निज़ाम लाने में अपने हाल पर रहम करें और फिर हम सब मिलकर अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का परचम सर बुलंद करें। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप पाइंदाबाद।